آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ ہے. جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چینج ہو گئی ہیں، یا پھر اوور کانفیڈنس کے ایشوز بھی ہیں. یہاں پہ مینٹل ڈس آرڈرس کے اوپر اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ اگر کوئی آلریڈی ولنریبل ہے، کوئی خود اپنی ڈیسیژن نہیں کر سکتا یا بہت کلیئر خود نہیں ہے، وہ جب اس طرح کی انفارمیشن اس کی نظر سے گزرتی ہے تو وہ اور زیادہ ایڈورس افیکٹ ڈالتی ہے. لیکن جب ہم غلط طرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جب ہمیں پراپر گائیڈنس بھی نہیں ملتی اور پراپر سپورٹ بھی نہیں ملتی. دوسرا یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت بیٹھتے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک ہیلدی آسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں، آپ اور کمپیٹنٹ لوگوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی کسی طرح سے کریں، مگر اس کا ایڈورس افیکٹس بھی ہوتے ہیں اس طرح سے کہ آپ اور زیادہ لیک آف کانفیڈنس کا یا شاید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. السلام علیکم، دس از اقصیٰ خالد ود کیپٹل رپورٹ. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظمیٰ مسرور، کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ. ان سے بات کریں گے ایک بہت ہی زبردست ٹاپک پہ، دیٹ از سائیکولوجیکل بیریئر آف ڈپریشن. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ ہے، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں، وہ ہمیں سائیکولوجیکلی ایکسپلین کریں گی کہ آخر مائنڈ سیٹ کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ایک بڑی زبردست سائیکالوجسٹ ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے اس میں فرسٹریشن بھر گیا ہے کوٹ کوٹ کے، کیا مائنڈ سیٹ ہے بیک پہ؟ یہ بات تھوڑی سی سیریس نوٹ پہ ہوگی کہ دیکھیں آج کل کی جو یوتھ ہے اس کے پرابلم سے ڈفرینٹ ہیں، پرابلمس علیحدہ ہیں، ان کی پرسیپشن بھی ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے ٹائم میں چینج آیا ہے، جو ہماری ٹیکنالوجی میں ریولوشن آیا ہے، جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چینج ہو گئی ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا. اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں، 10 سے 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اتنی فرسٹریشن بھی نہیں تھی اور یہ سارے ایشوز بھی نہیں تھے جو آج کل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہیں، صرف ڈپریشن ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اندر انزائٹی بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، ڈپریشن ہے، ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہیں، اینگر ہے بہت زیادہ. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں وہ لیک آف سیلف کانفیڈنس لوگوں میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ڈیسیجن صحیح کریں گے یا نہیں کریں گے، یا پھر اوور کانفیڈنس کے ایشوز بھی ہیں یہاں پہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے میں نے پیچھے، اور کچھ ریسرچز بھی اور کچھ اپنے ایکسپیرینس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سڈن چینج آیا ہے ہمارے پچھلے 6-8 سال کے اندر ہماری پوری کی پوری لائف سٹائل میں اور پوری دنیا میں یہ چینج آیا ہے، ٹیکنالوجی کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ آئی ہے، ریولوشن آئی ہے. اس میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کہ جتنی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہمیں اتنی آنی چاہیے. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ مینٹل ڈس آرڈرس کے اوپر اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ اگر کوئی آلریڈی ولنریبل ہے، کوئی خود اپنی ڈیسیژن نہیں کر سکتا یا بہت کلیئر خود نہیں ہے، وہ جب اس طرح کی انفارمیشن اس کی نظر سے گزرتی ہے تو وہ اور زیادہ ایڈورس افیکٹ ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو بہت ساری انفارمیشن ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک فرسٹریشن ڈیولپ کرتی ہے انسان کے اندر. دوسرا یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت بیٹھتے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک ہیلدی آسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں، آپ اور کمپیٹنٹ لوگوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی کسی طرح سے کریں، مگر اس کا ایڈورس افیکٹس بھی ہوتے ہیں اس طرح سے کہ آپ اور زیادہ لیک آف کانفیڈنس کا یا شاید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ نا. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بہت زیادہ چینج کر لیا ہوا ہے، اور اس کی لائف سٹائل کے چینج ہونے کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ جو تو یہ ہے کہ ہمارا جو چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ہم اپنی ورک پلیس پہ ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ہیں، یا اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں، ہم نے ڈے اینڈ نائٹ کام کرنا ہے. ہم اتنے زیادہ کمپٹیشن میں آئے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے آگے ہی نکل جائے گا، آج نکل جائے گا، کل نکل جائے گا. وہ خود ایک فرسٹریشن ڈیولپ کرتی ہے. مطلب چیزیں اتنی فاسٹ پیس پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ خود بخود جو ہے نا فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. چوتھی چیز یہ کہ جو ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے نا ہمارے ریلیشن شپس کے ساتھ. آپ کسی بھی گھر میں جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ لوگ اکٹھے کب بیٹھتے ہیں، کیا آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ سب میں سے بہت ہی کم لوگ کہیں گے نہیں ہم تو بیٹھتے ہیں، نہیں ہم کھا لیتے ہیں اکٹھے کھانا. کسی کا ٹائم کسی سے میچ نہیں کرتا. اور اس کی وجہ بھی ایک تو لائف سٹائل چینج ہونا، دوسرا لائف میں ایکسیسو سٹریس کا ہونا ہے، یہ وجہ ہے. تو اس وجہ سے جب آپ نارمل دیکھیں، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جب آپ فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی حد تک اپنی ایموشنل ریگولیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گیجٹس ہیں
آج کل آپ کو لگتا ہے کہ کہیں فرسٹریشن اور اینگر کے ذمہ داری ہیں؟ بیکاز پرسنلی آئی ہیو ہرڈ فرام مائی پیرنٹس کہ دس گیجٹ از رسپانسبل فار یور دس تھنکنگ. ایسا کچھ ہے؟ آئی وڈ سے ایکسیسو یوز آف دس گیجٹ. یس اٹ از کہ آپ ایکسیس میں کچھ بھی کر لیں. وہ ہمیشہ ایون واک ہے. اب واک کتنی اچھی چیز ہے, اگر آپ ایکسیس میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز ایسی ہوتی ہے. آپ گیجٹس کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے یوز کریں, مگر یہ ایڈکٹیو ہوتا ہے نا اپنی نیچر میں, تو آپ اسے چھوڑ نہیں پاتے. مطلب آپ ایک لمٹ, کبھی بھی لمٹ سیٹ نہیں ہو پاتی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی لمٹ سیٹ کر لے, مگر سیٹ نہیں ہوتی. میں نے ہر ایج کے بندے کو دیکھا ہے کہ اس فون کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ نہیں سیٹل ہوتی. یہ بھی ایک وجہ ہے. ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہے. پریشر کی وجہ سے یوتھ کہتی ہے کہ جی ہمارے اندر فرسٹریشن ہے, اینگر ہے. کیا ایسا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ہم پریشر جو ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ پریشر. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیں ہر طرح کے پریشرز ہیں ہمارے پاس. ہماری سراؤنڈنگس کا پریشر ہے. پہلے تو ورک کا اسٹریسر ہے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ایگزامس کا ہے. پیئر پریشر ہے, ہمارے ساتھ کے لوگ کیا کریں. اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ بچے جو گریجویٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ایک کو جاب مل گئی ہے, دو کو مل گئی ہے, ایک باہر چلا گیا ہے, میں رہ گیا ہوں. تو پریشر یہ نا یہ کہ ہم ایکچولی الائن ہی نہیں کر پاتے کہ ہماری لائف میں ہماری اپنی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری لمیٹیشنز اور ہمارے ریسورسز کیا ہیں. یہ ہم کر نہیں پاتے ہیں, اور ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں چلا گیا. لیکن اگر ہم تھوڑا ریئلسٹیکلی دیکھیں تو ہمارے نہ جانے کی بھی کچھ وجہ ہوں گی, تو ہم وہ نہیں لینا چاہتے. ہم کمپٹیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں فوراً لگتا ہے کہ وہ نکل گیا, میں رہ گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ فرسٹریشن کی وجہ سے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے, وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کھو بیٹھتے ہیں, کھو پاتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو. وہ کیوں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اچھا یہ یہاں پہ جو ہے نا سب سے زیادہ میجر رول یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ اسٹریس میں آ بھی گئے, کیونکہ بعض دفعہ اسٹریس ہیلدی بھی ہوتا ہے, آپ کو آنا بھی چاہیے اسٹریس میں, کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آپ نے کمپٹیشن اپنی لائف کا آگے لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو. لیکن جب ہم غلط طرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جب ہمیں پراپر گائیڈنس بھی نہیں ملتی اور پراپر سپورٹ بھی نہیں ملتی. سپورٹ چاہیے نا ہر انسان کو ایموشنل. اگر اس سے کوئی چیز نہیں ہو پا رہی تو ظاہر ہے اس کو سپورٹ چاہیے کہ نہیں تم کر لو گے, تمہارے سے ہو جائے گا, یا جو بھی اور سپورٹ چاہیے. ایک تو وہ نہیں ملتی. دوسری بات یہ کہ گائیڈنس نہیں ملتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی پراپرلی ان کو گائیڈ کر دے کہ دیکھیں آپ میں یہ ڈیفیشنسی ہے, آپ یہ کرو کہ اگلے 6 مہینے آپ نے یہ کرنا ہے, اس طرف جانا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بچے غلط حرکتوں کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ حرکتیں تو ایسی ہیں جو اگر آپ نے چیک نہیں کیا, اپنے لیے کوئی لمٹس نہیں رکھی, تو آپ کی کمپنی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ غلط حرکتوں میں پڑ گئے. ایک تو یہ ہو گیا. اور جس میں بہت زیادہ میں دیکھتی ہوں بچوں کو وہ پورنوگرافی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب جیسے ڈرگ ابیوز ہو جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ کمپنی آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس طرف لگا دیتی ہے. ایک تو یہ اسکول آف تھاٹ ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. ایک اور اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جب آپ کو بالکل کوئی راستہ نظر نہیں آتا, آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے پاس کچھ حل ہی نہیں ہے کسی مسئلے کا, تو عام طور پہ اس کو اوائڈنس کے جیسے سنتے چلے آتے ہیں نا پہلے سے کہ جی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرگ میں لے جاتے ہیں کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون آ جائے گا, لیکن پھر وہ سکون گلے پڑ جاتا ہے آپ کے, پھر وہ نکل نہیں پاتے آپ. تو اس طرح کی چیزوں میں جو لوگ دوسری طرف پڑ جاتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی پہلی ہی اسٹیج پہ, پہلی دوسری تیسری اسٹیج پہ, جیسے ابھی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی میں بات کہی تھی, تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سمپل سے انڈیکیٹرز بنا کے لوگوں تک پھیلا دینے چاہیے کہ دیکھیں سب سے پہلا سائن تو یہ ہے کہ آپ کی روٹین ہنڈر ہونے لگی ہے, کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کے مائنڈ پہ پری آکیپائڈ ہے جس سے آپ ہیں اور آپ کام نہیں کر پا رہے, 4 دن ہو گئے, ہفتہ ہو گیا آپ سے کام نہیں ہو رہا, تو آپ کو فوراً ہیلپ لینی چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ابھی دیکھتی ہوں میں. دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو رہی ہے تو آپ ہیلپ اس سے لیں جو اوتھینٹک ہے. آپ فیملی میں کسی بڑے بزرگ سے بات کریں جس کا پتہ ہو آپ کو کہ وہ آپ کو ظاہر گائیڈ کرے گا پراپرلی, یا کسی ایسے سے گائیڈنس لے لیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پراپر. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا, ہم فوراً سے ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں, آپ کو یہ گروپ جوائن کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی سملر پرابلم کے ساتھ سے گو تھرو کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسٹریس, ورک پلیس اسٹریس کا کوئی گروپ آپ نے جوائن کر لیا, اب آپ کو نہیں پتا کہ اس گروپ پہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اس سے افیکٹڈ لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ گروپ کے اوپر چونکہ بہت ساری دنیا کے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو الٹے الٹے مشورے لوگ اس پہ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے آپ کو اسٹریس میں سے نکالنے کا. ٹھیک ہے, پھر آپ یوٹیوب پہ وہ والی ویڈیوز
دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اس کی اپنی کیا زندگی ہے, اس کی اپنی کیا ایجوکیشن ہے, کیونکہ بیٹھ کے 3-4 جملے بولنا تو بہت آسان ہے اور دوسروں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں نا. تو آپ سورسز پراپر یوز کریں. مطلب اگر میں آپ میسیج آپ کے تھرو دینا چاہوں تو میں یہ دوں گی کہ آپ نے اگر بچنا ہے کسی بھی بری چیز سے, بعد میں وہ بری چیز میں کہ کسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن میں نہ آپ چلے جائیں, تو آپ ضرور اپنے لیے نا کوئی ریسورس ڈھونڈیں جہاں تک آپ ایکسیس ہو آپ کی, آپ ان سے بات کریں. اور فیملی کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں, فیملی کے جو ٹائز ہوتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 50% تو وہ آپ کو مینٹل النس سے بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بس لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں لیکن سلوشن کوئی نہیں ہوتا. سلوشن کیا ہے ان سب چیزوں کا کہ فرسٹریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں یا اسٹریس کی طرف آپ جا رہے ہیں, پھر آپ سائیکیٹرسٹ کی طرف اپنا رجوع کر رہے ہیں, اینڈ دین آپ کو ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے سر میں بھی درد ہے نا, آپ اسٹریس کا شکار ہے, آپ یہ میڈیسن لے لیں, آپ اسٹریس کا شکار ہے. اس کے پیچھے کیا ریزنز اور سلوشن کیا ہونے چاہیے؟ بتاتی ہوں. دیکھیں ریزنس تو بہت ساری ہوں گی, آپ کی 10 گھنٹے میں آپ کو ریزنس بتا سکتی ہوں. بہت ساری ریزن ہے. سلوشن صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپانسبل انسان بنا کے بھیجا ہے, آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ تو میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں. آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں, وہاں پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ پہ آئے گی کیونکہ وہ آپ نے کی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی. ہم بلیمنگ کا جو ہے پہلا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. مطلب آپ کی سینسز کام کرنی چاہیے, آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ ٹو بی رانگ ناؤ. ایک دوسرا, اس کو ایکسیپٹ کریں, ڈینائی نہیں کریں. آپ جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے, جب آپ کوئی کالم لکھ رہے ہوتے ہیں, جتنی جلدی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کسی اور طرف جا رہا ہے اتنی جلدی بہتری ہوتی ہے نا. جبکہ آپ کے پورا لکھیں گے تو آپ اس کا پورا تھیم چینج کریں گے. لائک وائز آپ شروع میں ہی دیکھ لیں کہ بھئی کہاں پر غلطی ہو رہی ہے. جو میں نے انڈیکیٹرز 2-3 ابھی میں اینڈ میں بتا دیتی ہوں, ان میں سے کوئی بھی چیز پک کریں تو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ یو جسٹ گو فار دا ہیلپ. ہیلپ کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیں جس کا پتہ ہے آپ کو, جیسے میں نے ابھی مینشن کیا. اگر نہیں تو دیر از نو ہارم ایٹ آل کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ سے بات کر لیں, آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ٹائم لے لیں اور آپ ایک سیشن لے لیں اور ایک اپنا ریویو کروا لیں اس سے, اور آپ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں نہیں کھڑے. اب جو سائنس اور انڈیکیٹرز ہیں جن کے جو آپ کہیں نا کہ پریکٹیکلی سلوشن کیا ہے, سلوشن پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اب وہ کیسے ہوگی, میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ فنکشننگ جب آپ کی رکنے لگے گی کسی بھی وجہ سے, فار ایگزامپل آپ کام نہیں کر پا رہے, بس نہیں ہو رہا, بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہو رہا, کوشش بھی کر رہے ہیں نہیں ہو رہا, یا تو دل نہیں لگ رہا یا نیند نہیں پوری ہو رہی, جس کی وجہ سے بھی آپ کی روٹین رکنا شروع ہو جائے تو آپ کو فوراً, اور یہ روٹین اگر آپ کی 7 دن تک نہیں صحیح ہوتی اور پھر دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے, لیکن ایک منتھ میں اگر زیادہ تر ٹائم ایسا رہا ہے کہ آپ کی روٹین ڈسٹرب ہی رہی ہے, پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آئی مین مور آفن دین ناٹ والا کیس ہے یہاں پہ, کہ زیادہ تر آپ جو ہیں وہ پری آکیپائڈ رہے, آپ کا کام نہیں ہوا, تھوڑا بہت کہیں ہو گیا. تو اگر نہ ہونے والے سے زیادہ ہے تو آپ کو پھر ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہر حال میں ہونی چاہیے. اور پروفیشنل ہیلپ اب تو بہت اوپن فورم ہے, اب تو آن لائن کنسلٹیشنز اویلیبل ہیں. آپ اور ایک اور میسیج جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ کہ جب بھی آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس سے ہیلپ لے رہے ہیں. آپ نے کسی بھی آپ کا پرابلم جو ہے, لیٹ سپوز آپ کو سیویئر انزائٹی ہو رہی ہے, پینک ہو رہا ہے آپ کو, تو آپ کسی سوشل ورکر سے ہیلپ نہیں لیں گے. یہ آپ کو خود دیکھنا ہے نا. اگر آپ نے کسی سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینی ہے تو آپ سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ کہ کوئی کتنا اوتھینٹک ہے, اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے, کیا وہ اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہے, یا پھر اس نے فار ایگزامپل فورینزک سائیکالوجی پڑھی تھی کبھی اور اس وقت آپ اسے اپنی میریٹل ایشوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب تو ہر چیز اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے, اتنی کلیئر ہے کہ آپ کسی کی بھی پروفائل آپ چیک کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل. اور پروفائل چیک کیے بغیر میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گی کہ کبھی بھی کسی کی پروفائل چیک کیے بغیر کبھی بھی ہیلپ نہیں لیں. آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں کہ کون کس میں کتنا رہا ہے, تو یہ تو اپنے ہاتھ میں ہے نا. ٹھیک ہے, تو دا سولوشن از کہ آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. دس از دا سولوشن. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اس وقت میں سے ڈاکٹر عظمیٰ موجود تھی. بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ فرسٹریشن اسٹریس از پارٹ آف لائف, لیکن اس کے سلوشنز انہوں نے اور انڈیکیٹرز بہت ہی زبردست طریقے سے دیے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کریں گے اینڈ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.